یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ریڈیو پاکستان کے اسپیشل پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر شمائرہ غفار، اور میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ۔ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتی چلوں۔ مرزا ناصر الدین مشہود احمد صاحب، اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ، منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے لیے اور ریڈیو پاکستان کے لیے ٹائم نکالا، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ فار اس اینڈ فار دی یوتھ اینڈ فار دی ہول نیشن، کیونکہ جو صحت ہے وہ ایک پرائمری ویژن ہے حکومت کا، اور جہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں وہیں پر حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی صحت پر بھی اسپیشل توجہ دی جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے متعلق بتائیے کہ ناصر الدین مشہود احمد کا یہ جو سفر تھا یہ کس طرح سے شروع ہوا، یہاں تک کیسے پہنچے آپ، کیا اپس اینڈ ڈاؤنس تھیں؟ جی، میں تو کم فرام اے ویری میڈیوکر سے، ہمارے وہ ہیں والد صاحب ہمارے انجینئر ہوتے تھے، ہی واز ان پاک پی ڈبلیو ڈی میں، سو وی آر اے فیملی who has been associated with government for a very long time, and اور میرا بھی ایسے ہوا، میرے بڑے بھائی بھی پولیس میں آئے تھے، سول سروس انہوں نے جوائن کی تھی، اینڈ دین آئی جوائنڈ ان 1991 ایز اے سیکشن آفیسر، میں جوائن کیا، اینڈ اس میں پھر میجورٹی میرا ٹائم جو تھا ہیومن رائٹس میں گزرا، لا ریلیٹڈ۔ وہاں پر میں نے پھر ماسٹرز بھی اس میں LLM کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا میں۔ تو میرا زیادہ تر ایکسپیرینس گورنمنٹ کی سروس کا جو ہے وہ آپ کا وفاقی متصب، چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے لا میں، پھر میں سیکرٹری نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بھی رہا۔ تو اسی طرح ہماری لائف میں جتنا بھی ایک بتدریج اس میں ترقی پاتے گئے، اور ایک کی تھا کہ ہمارے والد صاحب نے ہم کو بڑے جو کی لیسن تھا، ٹو بی آنیسٹ اینڈ ڈو یور بیسٹ، دی ریسٹ گوز، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی اس راہ پر راستے بنا دیتا ہے۔ سو ایسے ہی اسی ایم کے ساتھ، اسی اس آبجیکٹو کے ساتھ ہم نے اپنی سرکاری لائف، آئی ایم فیگ اینڈ آف دیٹ، 4 years service left to me. I am mashallah in 22 grade, and it is all because of their prayers and اور ان کے ایک اچھی تربیت کی وجہ سے we made it to this point. بالکل۔ ہمارے بڑے بھائی بھی آئے، وہ 22 گریڈ میں ریٹائر ہوتا ہے، I had to manage to make it to 22. That's the highest ultimate جو آپ گورنمنٹ سروس میں اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اینڈ جو انہوں نے اچھا سبق ہم کو دیا وہ یہی تھا کہ بی آنیسٹ اینڈ ڈو یور بیسٹ، ڈو یور بیسٹ۔ اور جس طرح کی سر آپ کی ہمبل پرسنالٹی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی آپ کے پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ سے آپ کو یہ سبق دیا کہ ڈو یور بیسٹ۔ تو اب صحت کو لے کر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وٹ بیسٹ یو کین ڈو فار دی نیشن، کیا اس حکومت کا ویژن ہے، کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا، کیا ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے اس دفعہ؟ دیکھیے، میں چونکہ میں آپ کو بتایا کہ میرے ہیومن رائٹس کا بیک گراؤنڈ ہے، سو آئی سی ایوری تھنگ فرام اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو۔ میں ہیومن رائٹس کے اسپیکٹ سے دیکھتا ہوں، انسانی حقوق کے اس سے دیکھتا ہوں کہ واٹ از دیٹ منیمم اسٹینڈرڈ جو کسی انسان کے لیے اور اس انسانی قدر کے مطابقت میں دا منیمم اسٹینڈرڈ جو ہم ایک انسان کو دے سکتے ہیں وہ اچیو کیا جائے۔ اینڈ کمنگ ٹو دس منسٹری، آپ گورنمنٹ کا ویژن ہے ہیلتھ فار آل۔ اگر آپ اپنے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جائیں تو وہاں پر آپ کو برے ہائیجینک کنڈیشنز نظر آئیں گے۔ یو کین گو اینڈ ریلیٹ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو دی فرسٹ انٹروینشن دیٹ آئی تھاٹ آف، میں نے سوچا کہ کیا جائے کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، آپ
شفا میں چلے جائیں, آپ علی میڈیکل میں چلے جائیں, یا کسی اور ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, آؤٹ آف پاکٹ ان کے جو ایکسپینسز ہیں آن ہیلتھ وہ زیادہ انکار کر رہے ہیں. وائی کہ سروس وہاں پر اچھی ملے. بالکل. سو وائی ہم کیوں نہیں یہ اپنے گورنمنٹ ہاسپٹل میں کر سکتے ہیں. سو اس حوالے سے میں نے فرسٹ تھنگ جو کی تو ہم نے اپنے پیمز ہاسپٹل کی ایک انفیکشن پریونشن کنٹرول کیا آڈٹ کروایا. اچھا. سو وہ ابھی ہم ان پروسیس ہیں, آڈٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے وہ ڈیوٹیز اینڈ ابلیگیشنز تمام ان لوگوں کو, کیئر گیورس کو دینا ہے کہ ہم کس طرح اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں مل کر. اکیلے نہیں ہو سکتا, اکیلے نہیں. ہر ٹیئر پر فرام ٹاپ ٹو دی باٹم ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جائیں, آپ کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ ایک ان کی گیلری میں آپ کو ایک چھوٹا سا چارٹ نظر آتا ہوگا, ہر آدھے گھنٹے یا گھنٹے بعد کوئی آتا ہے, صاف کرتا ہے, اس میں سائن کر کے چلا جاتا ہے. دس از واٹ دی اسٹینڈرڈ یو ہیو میڈ. بالکل. پھر یا آپ ISO اسٹینڈرڈائزیشن سبسکرائب کر لیتے ہیں, یا آپ GE جو آپ کی اسٹینڈرڈس جو ہائیسٹ امریکن اسٹینڈرڈ اچیو کیا ہوا ہے آپ کے شفا انٹرنیشنل نے اور آپ کے کلثوم نے اور یا قائد اعظم نے, اس طرح, اور یا ہمارا کلثوم نہیں, یہ آغا خان ہاسپٹل نے کیا ہوا. سو ہم اس اسٹینڈرڈ تک لانے کے لیے ہم کو اپنا اسٹینڈرڈ بھی بڑھانا پڑے گا. زیادہ تر جو ہمارے مریضوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن سے ہوتی ہے. What prompted me, because of my human rights background, a young lady died in the hospital, in the mother and child hospital, جو ہمارا سینٹر ہے پیمس کا. اور اس بچی کا جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ پہلے اس کے اوپر انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا کہ جی اس بچی کو شی ڈائڈ آف کوئی غلط انجیکشن لگایا گیا. جب وہ پورا انویسٹیگیٹ ہوا تو پتہ چلا کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ بیکٹیریل میننجائٹس سے اس کی فوت کی ہوئی. اچھا. اور یہ بڑا ہم نے ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ہم نے اگر ہمارے ہاسپٹل میں, اور وہ ایک کیس نہیں تھا, اس سے کوئی 7-8 کیسز پہلے بھی ہوئے تھے, ٹو ایڈریس دس تھنگ ہم نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں اس انفیکشن پریونشن کنٹرول کا پروٹوکول تو ایٹ لیسٹ یہ وہ منیمم سٹینڈرڈ ہے, ہم وہ تو امپلیمنٹ کر دیں. اور آلریڈی یہ سرکولیٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر. صحیح. ٹھیک. اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں تھی. سو وی آر گوئنگ ٹو انشور اس امپلیمنٹیشن. یو گونا میک شور کہ کام واقعی ہو رہا ہے, صرف ریبنز نہیں کاٹے جا رہے, باتیں نہیں کی جا رہی, اور لوگوں کو جو ہے باتوں سے ہی نہیں سیٹسفائی کیا جا رہا, بلکہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ چینج آپ لا کر دکھائیں گے. اس حوالے سے ایک اور مثال میں آپ کو دوں, جو کہ ہمارے راولپنڈی میں فیڈرل گورنمنٹ ٹیوبرکلوسس سینٹر ہے. بالکل. جو اسپیشلائزڈ کیئر ہے ٹیوبرکلوسس کے لیے. وہاں جب میں نے وزٹ کیا, دس از 3 months بیک, وہ انٹرنیشنل ٹیوبرکلوسس ڈے تھا, تو اس پر انہوں نے بلایا تھا. جب میں ادھر گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ہی ہال ہے, ٹیوبرکلوسس تو ایئر بورن ہے نا, تو ایک ہی ہال میں مریض بھی بیٹھے ہیں, 7 اٹینڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں پر کیئر گیورس جو ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس وہاں پر کام کرتے ہیں, جو لیب میں کام کرتے ہیں, جو اس کے سیمپل لیتے ہیں اسپوٹم کے, تو ان میں کتنے لوگوں کو ہوا؟ تو انہوں نے کہا سر لاسٹ ڈیکیڈ اور میں ہمارے 20 لوگوں کو ٹیوبرکلوسس سے انفیکٹ ہوئے ہیں, جس میں سے 7 لوگوں کی وفات ہوئی ہے انکلوڈنگ ڈاکٹرز. دس از بہت بڑا نمبر ہے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے سینٹر میں اگر یہ ہے, اگر آپ اس کی ایک چھوٹی سی انٹرونشن کر کے ان تمام مریضوں کو باہر بٹھا دیں, بالکل انسٹیڈ کہ وہ ایک ہال میں بیٹھیں, تو آپ کی جو انفیکشن ٹرانسفر ہے, سو اس کا بھی پھر ہم نے آڈٹ کرایا. اب اس میں تمام وہ چیزیں وہ پیشنٹ سارے باہر چلے گئے. دس از جسٹ 3 months کی میں بات انٹرونشن کا. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. صحیح. آپ ڈاکٹر ہیں, یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اینڈ دا گڈ تھنگ از یو ناٹ اے ڈاکٹر, لیکن آپ جو نگاہ رکھتے ہیں ان چیزوں پر, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے عوام کے لیے بھی جاننا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج آپ کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ کس طرح سے یہ حکومت واقعی ان چیزوں کو لے کر کافی سیریس ہے. اور میں نے خود دیکھا کہ
مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیشہ سے اس متعلق بات کرتی ہیں کہ صحت پر خصوصی توجہ دینی ہے اور تعلیم پر، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ایک قوم کی حالت بدلنی ہے تو آپ اس کی صحت امپروو کر دیں، آپ اس کو تعلیم دے دیں، اور عوام کی اور قوم کی جو تقدیر ہے وہ خود ہی بدل جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لیولز ہیں جن پر آپ کو چیلنجز درپیش ہیں، تو سب سے بڑی دشواری کیا ہے اس بات میں؟ دیکھیں سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو پبلک میں اویئرنیس ان چیزوں کے پریونشن کے حوالے سے کہ ہم حفاظتی اقدامات کر کے کیسے بیماری سے بچ سکتے، وہ نہیں ہے. اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ آگاہی ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. ریڈیو کا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اس کی آؤٹ ریچ ہے اور سب سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اس کے کسی میڈیم کے. ریڈیو پاکستان از پلینگ بہترین طریقے سے اس ایک ایفیشینٹلی اس میڈیم کے تھرو جنرل پبلک کو ہم ان کو آگاہی کر سکتے ہیں. اور دوسری ہماری یہ ہے کہ ہماری فنڈنگ کی کنسٹرینٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن لیونگ ود ان یور مینس بہت ساری ڈیمینشنز ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کا آپ کر سکتے ہیں جس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا گلوبل فنڈ کا جو پروگرام ہے جو 2030 تک ہے ہمارا، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ اس کو اپنے کرنٹ سائٹ پر اپنے ریگولر بجٹ سے میٹ کرے گا. اب یہ 2030 تک کے لیے جو ہماری انٹرونشن ہے ایڈز، ٹیوبرکلوسس اور ملیریا کنٹرول کے حوالے سے، تو یہ فری آف کاسٹ انٹرونشن ہے. اس کی ٹیسٹنگ، اس کی تشخیص، اس کی میڈیکیشن از آل فری. ٹھیک. تو میکسیمم لوگ جو ہمارے اس کو میں جنرل پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس 3 بیماریوں میں سے کوئی چیز وہ ہے لاحق ہے تو آپ ضرور اس پروگرام سے آپ رابطہ بھی کریں، اور آپ لوگوں کو یہ فری آف کاسٹ اس کے حوالے سے ہم میڈیکیشنز اور تمام پریونشن کے طریقے کاؤنسلنگ یہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے سینٹرز ہیں آل اوور پاکستان. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دن منا لیے جاتے ہیں، لوگ سیمینارز کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ہم گاہے بگاہے عوام کو میسج دیتے رہیں گے اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتے رہیں گے تو اس سے واقعی صحت جو ہے وہ امپروو کی جا سکتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو گائیڈنس کی کمی ہے ہمارے ملک میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پر جا کر انہوں نے دوائی دینی ہے اور کہاں سے جا کر دوائی انہوں نے لینی ہے. جس طرح کہ ٹی بی کے بہت سارے سینٹرز ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر وہ دوائی لینے جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ مریض اور ان کے رشتہ دار ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر دوائی کا فالو اپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو اگر فنڈز کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے تو آئی تھنک بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس پر ابھی تک ہم قابو نہیں پا سکے، جس میں ملیریا ہے، ٹی بی ہے. اور آئی ایم گلیڈ یو ٹاکنگ اباؤٹ HIV، کیونکہ اس کو ہمیشہ سے چھپا دیا جاتا ہے، اس کے متعلق بات نہیں کی جاتی. تو اگر آپ اس کے متعلق بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے ان کی توجہ اس طرف آئے گی. HIV کے متعلق آپ کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے اگر کسی کو HIV ہے تو ہمارے بھی کسی بھی یا کوئی اس کو تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کو اب یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا معمہ بن جاتا ہے کہ میں اپنی اس کی علاج کیسے کراؤں گا. تو جیسے میں نے کہا کہ 2030 تک تو یہ آپ کا علاج فری ہے. آپ کی جتنی بھی ٹیسٹنگ ہوگی، آپ کی جتنی میڈیکیشن ہے، اس سے آپ اپنے جو لائف پارٹنر ہیں اس کو انفیکشن بھی پاس آؤٹ نہیں کر سکتے. یو لیو ود دی انفیکشن بٹ یو کی ناٹ پاس اٹ آن. اپنے لائف پارٹنر کو، اپنی بیوی یا بچے جو آپ کے، اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے. اور اس کی میڈیکیشن آپ کو پریونٹیو میڈیکیشن بھی آپ کو ملتی ہے. تو ادروائز اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو آپ کو یہ بہت مہنگا علاج ہوگا. اور آئی ووڈ سے کہ ہمارے انفارمیشن جو کہاں پر اویلیبل ہوں، جیسے ہمارے اسلام آباد میں آپ اگر لیتے ہیں تو اس سے پیمز میں بھی ہمارا ERT سینٹر ہے. ہمارا اس میں پولی کلینک میں بھی ہم نے سیٹ اپ کیا ہے، اور اس طرح ہم نے آزاد کشمیر اور جی پی میں بھی ابھی ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو ان ART سینٹر میں سے آپ کی ٹریٹمنٹ سینٹر میں جا کر آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں. آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ خفیہ
صیغہ راز میں رکھی جائے گی, کہیں وہ ڈسکلوز نہیں ہوتی ہے. That's very ٹھیک ہے نا, important. یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بڑا ایک ٹیبو ایشو ہے. بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اٹک سے آتے ہیں, گجر خان سے آتے ہیں, کوئی پشاور سے بھی آتے ہیں جو ادھر آتے ہیں بیکاز وہ اپنے لوکل ایریا میں نہیں کرانے چاہتے. تو ہم اس کو برا نہیں مناتے, اور ہم ان تمام لوگوں کو جو ہمارے سینٹر میں آ جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ ہم اس کو کرتے ہیں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت سارے پیشنٹس اسی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ ہو جائے. اچھا سر, ہم نے بات کر لی HIV, TB اور ملیریا کی. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم ڈائبٹیز کے متعلق بھی بات کریں, کیونکہ ریسنٹلی ایک سروے میں کہا گیا کہ پاکستان ڈائبٹیز کے لحاظ سے پہلے نمبر پر شمار کیا جانے والا ملک بن گیا ہے. تو یہ فیکٹس اور فگرز جو ہیں وہ کافی الارمنگ ہے. اوبیسٹی بہت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. تو اس حوالے سے حکومت کے کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں, اسپیشلی ینگ جنریشن کو لے کر؟ یوتھ کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آئے؟ ایک تو چونکہ ہمارے لائف سٹائل چینجز بہت آ گئی ہیں. جنک فوڈ آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ, اور جو ہمارے لائف سٹائل چینجز آئی ہیں, جو ہماری پہلے ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, پیدل چلنا, سائیکلنگ. ہم سائیکلنگ کتنا آپ دیکھتے ہیں, بہت کم ہے. اور کوئی پین کا وہ ٹوپی اور وہ بائیسیکل جو سپورٹس سائیکل آپ کو بہت کم نظر آئے گی. ہم پہلے ساری عمر ہم نے اسکول تک وی ہیو یوز سائیکل ہر سال, ہم کالج تک سائیکل چلاتے رہے. اس کے بعد سے سائیکل ہمارے لائف سٹائل سے ختم ہو گئی. وی ڈونٹ سی سائیکلز ان ایٹ ہومس. ہماری وہ اسپورٹس یا گیمز جو ہمارے اسکولز میں ہوتی تھی, ایوری اسکول جو ہمارے پبلک اسکولز تھے اس میں بڑے ہیوج گراؤنڈز ہوتے تھے, ہاکی کا, فٹ بال کا, آپ اسی میں کرکٹ بھی کھیلتے تھے, باسکٹ بال ہوتا تھا, اینڈ یو نیم اٹ. اب ہمارے اسکولس چلے جائیں, وہ تو گھروں میں بنے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو بچے جو اس لیزی یا سلو لائف سٹائل سے آ رہے ہیں, تو وہ دے آر لائکلی ٹو کنٹینیو ان دیٹ فرے. وہ آپ بڑا مشکل آپ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہماری فرسٹ انٹرونشن جو ہونی چاہیے کہ ہمارے لائف سٹائل جو ہے اس کے حوالے سے آگاہی لوگوں میں کریٹ کی جائے. اور ہمارے چونکہ ایک ڈائبٹیز از بیکمنگ اے پرابلم, وہ مدر آف آل النیسز ہے, جس سے ایک سے دوسری بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں. اس کے حوالے سے ایک ریگولر انٹرونشن ہماری چاہیے, فارمل انٹرونشن, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ڈیڈیکیٹڈ ڈائبیٹک سینٹرز ہمارے کسی ہاسپٹل میں نہیں ہیں. بالکل. تو ہم کو یہ ایک انٹرونشن کرنی ہے کہ ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ڈائبیٹک سینٹرز بنے, جس میں ہم نہ صرف کہ وہ پیشنٹ آ رہے ہیں یا بارڈر لائن کوئی کیسز ہیں یا ان کی فیملی میں ہسٹری آف ڈائبٹیز ہے, ان کی کس طرح آگاہی کی جائے کہ ہاؤ یو کین پریونٹ. اگر آپ اس کو سلو ڈاؤن پروسیس کو کر سکتے ہیں تو ہاؤ یو کین چینج یور لائف اسٹائل اینڈ ہیو اے گڈ ہیلدی لائف لیڈنگ. کیونکہ لائف آپ جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کی ناٹ اونلی فزیکل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, اس کی مینٹل ویل بینگ, اٹس اے ہولسم ون پیکج کہ آپ اس تمام چیزوں کو اس کے حوالے سے اس میں ہوتا ہے. اچھا سر, جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل اوور دا ورلڈ انفلیشن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہمارے ملک پر بھی آیا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں غذائی قلت کی, تو وہ ہمارے ملک میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے, اور ہماری جو اگلی جنریشن ہے اگر وہ غذائی قلت کا شکار ہوگی تو پھر ہمیں اپنا فیوچر کس طرح سے برائٹ دکھائی دے سکتا ہے. غذائی قلت کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے, یعنی ماں کی جو بچنے کی شرح ہے یا اس کی جو شرح اموات ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, کتنا کام ہو چکا ہے, اور آپ کے کیا پلانس ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال سے یہ چیز بتا, لیٹسٹ آپ کے فلڈز آئے سندھ پروونس میں لے جائیے گا, وہاں پر تھر آلریڈی آپ کا میل نرشڈ ایریا انڈیمک ایریا تھا, کہ وہاں پر میل نرشمنٹ کی پریویلنس پرانی ہے. یہ کوئی 7-8-9 سال پہلے کی بات کہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا. جب آپ کا سیلاب آیا تو آپ کے صرف سندھ میں اگر آپ لیں تو 18 ڈسٹرکٹس جو تھے اننڈیٹ ہو گئے. ہم آلریڈی ہماری جو میل نرشمنٹ جو ہم نے
سٹنٹنگ کے حوالے سے اگر آپ لیں دیٹ از کہ آپ کا سائز اپنی ایج کے مطابق میں کم ہے, بالکل وہ بیکاز آف میل نرشمنٹ ہوتا ہے. اور ہمارے ان علاقوں میں لائکلی ہے کہ ایک ہماری بہت بڑی ایک ایپیڈیمک آئے گی میل نرشمنٹ, بیکاز یہ آلریڈی وہ علاقے تھے جو تھر کا علاقہ اگر لیں تو 1 میل اے ڈے والا فیملی. اب آپ کے یہ 18 ڈسٹرکٹ جو افیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کی کراپ سائیکل مس ہو گئی, صحیح, آپ اس میں کراپ نہیں اگا سکتے فار نیکسٹ 1 سائیکل. اور آپ کی مدرز جو ہیں ڈسپلیس ہو گئی اپنے گھروں سے, ان کی میل یا ان کے جو سپلیمنٹس جو ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے ڈائیورسیفائڈ فوڈ جو آپ کو ضرورت ہے ایک میل نرشمنٹ میں کنٹرول کرنے کے لیے, فرام دی برتھ 2 ایئرس کا بڑا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے. بالکل, اگر وہ آپ کو سپلیمنٹس نہیں ملتے ٹو مدر اور ٹو دی چائلڈ تو یو آر لائکلی ٹو ہیو اے میل نرشڈ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارا 71% آپ کا 1 میل فیملی ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جب یہ فلڈز آئے ہیں تو آپ کی یہ فردر چیز جو آپ کی ایکساسپیٹ آپ کی زیادہ خراب ہو گئی. اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ نے چیز جو دیکھیں کہ آپ کی جو اس میں ان علاقوں میں آپ کی میل نرشمنٹ اور سٹنٹنگ کا انسیڈنس آپ کو نیکسٹ 3 to 4 ایئرز میں بہت زیادہ نظر آئے گا, کیونکہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 45% کا میل نرشمنٹ کو ریڈیوس کرنے کا, سٹنٹنگ کو صرف, صحیح, وہ آپ کا نیکسٹ ٹارگیٹ ہم نے 42% رکھا ہوا تھا. اچھا, تو وہ آپ کا کووڈ اور اٹس فلڈ کی وجہ سے یو مسڈ آؤٹ. صحیح, تو جب آپ کا نیکسٹ آئے گا ساتھ ہی پاپولیشن بڑھ گئی, اسی میں آپ کے 3.5 لاکھ لیکٹیٹنگ مدرس تھی بالکل, اور پریگننٹ ویمن تھی ان سندھ اونلی. تو یہ آپ کی چیزیں فردر ڈیٹیوریٹ ہوگی. آپ کی جو نرشمنٹ کا ایشو ہے جو پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ میں بھی آئے تو اس میں سٹنٹنگ اور ویسٹنگ کے اوپر اسپیشل فوکس تھا. اور یہ ہماری ایک انٹرونشن ہونی چاہیے کہ اس چیز کو ہم فوکس کر کے اس چیز کو جتنا جلدی ایڈریس کریں تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا. اور یہ ایمرجنسی سچویشن ہے صرف سندھ پروونس کے حوالے سے. اگر سندھ کو آپ فردر آپ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کریں ٹو ادر پروونسز تو آپ کو مے بی یہ چیز بلوچستان میں نظر آئے گی, مدرس میں اور بچوں میں جو نئے نیو بورنز ہیں, اور کے پی کے کچھ علاقوں میں. پنجاب از ریلیٹیولی بیٹر آف. بالکل جی, جس طرح کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پرابلمس کافی زیادہ تھے, انفیکشس ڈیزیزز تھیں, کرونا اس میں سر فہرست تھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بھی ہے اور کچھ فلڈز بھی رہے انفارچونیٹلی, تو اس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو گئے. لیکن حکومت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پلان کر رہی ہے. کمنگ ٹو کرونا اینڈ انفیکشس ڈیزیزز, آپ بتائیے گا کہ منکی پاکس کا بھی بہت زیادہ چرچا ہے, تو ہم کس طرح سے میک شور کر رہے ہیں کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ سیف رہیں اور ہم لوگ منکی پاکس سے بچا سکیں اپنے آپ کو؟ بہت آپ نے اچھا کویسچن کیا کہ ہماری چونکہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز 2005 جو پاکستان اس کو سگنیٹری ہے, اس کی ایک اوبلیگیشنز ہیں, اس کی ڈیوٹیز ہیں اس حوالے سے کہ اپنے بارڈرز کو سیف کرے, ہیلتھ بارڈرز کو. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی پاپولیشنز کو اس کے حوالے سے بچانے کے لیے وہاں پر ہم نے بارڈر ہیلتھ سروسز کی ایک نئی سروس ہمارے کنورٹ کی ہے. جو ہمارا سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے اس کا نیا نام ہم نے بارڈر ہیلتھ سروسز رکھا. ہمارے جتنے پوائنٹ آف انٹریز ہیں, لینڈ, سی اور ایئر, اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں بائی بارڈر ہیلتھ سروسز. اور جو ہم نے کووڈ میں ایکسپیرینس کیا تھا اس میں ہم نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا تھا. جب مونکی پاکس کا پہلا کیس ہمارے پاس آیا تو ہم نے وہی سسٹم دوبارہ ریوائیو کر دیا. اچھا, جس میں نہ صرف یہ کہ جس جیسے پیشنٹ ہمارے پاس اسلام آباد آیا تھا وہ پنجاب جا رہا تھا, اس کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے جو ایئر مینیفیسٹ ہے وہ ہم نے شیئر کیا ود دی کنسرن گورنمنٹس. کچھ اے پی گئے, کچھ
پنجاب گئے تو ان تمام پیشنٹس جو لائکلی ہو سکتے تھے ان کو احتیاطی تدبیر کے حوالے سے ہم نے ان کو آگاہی بھی کی, ان کو ریچ آؤٹ بھی کیا تھرو آر اولڈ NCOC کا جو ہمارا کووڈ کے دوران ہم نے بنایا تھا. تو یہ تمام ہم نے اسی سسٹم کو ریوائیو کر کے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. ابھی تک ہم کو 3 کیسز رپورٹ ہوئے اور وہ ایک ہمارے دوست ملک سے آئے, تو ہم نے اس چیز کے حوالے سے ادھر بھی ہم نے WHO کے ذریعے بھی اس کو ان کو اطلاع کر دی ہے, اور تمام ایئر لائنس جو لا رہی ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جو ہماری بارڈر ہیلتھ سروس گراؤنڈ سٹاف کو انہوں نے اطلاع کرنی ہے کہ ایسا پیشنٹ ہمارے ساتھ آ رہا ہے. تو جو پہلا کیس ہوا تھا اس میں نہ دوست ملک نے ہم کو آگاہی اطلاع دی تھی, نہ ہم کو ایئر لائن نے اطلاع دی, حالانکہ اس کے اوپر ویزیبل سائنس تھے, اور نہ ہمارے بارڈر ہیلتھ سروس اس کو چیک کر پائے. جب وہ سیدھا ہاسپٹل اس نے رپورٹ کیا تو اس کے بعد ہم نے تمام حفاظتی اقدامات لیے تاکہ اس کا کنٹرول کیا جا سکے. یہ ایک ایونچویلٹی مونکی پاکس تک محدود نہیں رہے گی, تمام انفیکشس ڈیزیز جو بھی ہم کو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم نے اپنے جو آبادی ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. تو وہ یہ حفاظتی اقدامات جو ہمارے ایئرپورٹس پر, ہمارے لینڈ روٹس پر اور ہمارے سی روٹ پر سے کوئی پیسنجر آتے ہیں تو ان کو ہم نے ان کو فزیکلی چیک کر کے وہاں سے نکالنا. صحیح, بہت اچھی آپ نے باتیں کی ہمارے ساتھ. تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف بھی آئیں کہ ٹھیک ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو امپروو کرنے کی طرف کافی توجہ دی جا رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس پر رش بڑھ جائے گا؟ آلریڈی ہمارے پاس ڈاکٹرز کی, اسٹاف کی جو ہے کمی ہے, تو ٹریننگ کے حوالے سے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ٹریننگ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ آپ کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے, آن دا جاب بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. ہمارے اس حوالے سے یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری زیادہ پریشر جو ہاسپٹلس کا ہوتا ہے وہ ہمارا ٹرشری ہاسپٹلس پہ ہوتا ہے, جیسے پیمز مین ہاسپٹل زیادہ آئیں گے, پولی کلینک لوگ زیادہ آئیں گے, جبکہ ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹس جس طرح اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جیسے زکام, فلو یا ان چیزوں کی بیماریوں کے لیے آتے ہیں تو وہ آپ کے ان جنرل ہاسپٹلس کو آ رہے ہیں, تو ایک بہت بڑا نمبر ان کا ہے. ہم کو ان لوگوں کو روکنا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز میں فرسٹ, کیونکہ وہاں پر جن بیماریوں کے حوالے سے علاج ہوتا ہے تو ہم کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ کتنا فعال اور ہم اس کو بنا سکتے ہیں تاکہ اس لوگ زیادہ سے زیادہ ان سینٹرز کو اور وہاں پر ڈاکٹر کی اویلیبلٹی ہمیں انشور کرنی ہے. یہ ایک فوکس ہے ہمارا, چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہمارا ریمٹ جو ہے صرف اسلام آباد ICT کی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک ہے. باقی جتنی انٹرونشنز ہوتی ہیں آپ کی پروونسز میں ہوتی ہیں, کیونکہ ہیلتھ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. آپ کا یہ جو ہماری منسٹری کا لاسٹ سی ہے کوآرڈینیشن, ہم زیادہ تر کوآرڈینیشن کرتے ہیں, اور کوآرڈینیشن میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں یا کچھ چیز ماڈل کر کے پروونسز کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور ٹریننگ کے حوالے سے جیسے IPC کنٹرول کا ہے, بڑی اسینشیل چیز ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کی اس کے حوالے سے آگاہی ہو, جو کہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ جی ہمارے یہاں پر انفیکشن پریونشن کنٹرول کے جو پروٹوکولز WHO کے بنے ہوئے ہیں وہ سرکولیٹ ہوئے تھے, پر ان کی کبھی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تھرو آپ اس کو گزارتے ہیں. اوور نائٹ ایک ٹریننگ یا 2 ٹریننگ ڈز ناٹ مین مچ, لیکن ایک کنٹینیوسلی آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں اس حوالے سے, اور اس کی ویلیو پھر ان کو پتہ چلتی ہے کہ ہاؤ وی کین پریونٹ انفیکشن اسپریڈ ان دی ہاسپٹلس. اور اس کے علاوہ ایک جنرلی ہماری ایک چونکہ نمبر بہت زیادہ آتا ہے ہاسپٹلس کا, ایک ہمارا جو ان کو رسپانس ہے, جو آپ جنرلی آپ ڈیولپ کنٹریز جاتے ہیں تو وہاں پر جو ان کا رسپانس ہوتا ہے وہ بڑا کرٹیس ہوتا ہے. یہاں پر چونکہ اتنا زیادہ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے لائکلی ہے کہ ان کا وہ ڈسکرٹیس بھی ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہوتی ہے.
یہ ایک ایٹیچیوڈنل ایک بیہیویئرل چینج کی ایک بات ہوتی ہے جو کہ ہم کو انٹروڈیوس کرنی ہے اپنے ڈاکٹرز میں, کیونکہ باہر جا کر تو یہ بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک میں کیوں ایسا؟ سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انکلکیٹ ہیئر ان دی وی لیک ایمپتھی, اسپیشلی اگر یہاں پر ڈاکٹرز کی بات کی جائے اور اسٹاف کی بات کی جائے تو اس طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کی والدہ یا آپ کی کوئی خواتین ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس بڑی گھبراتی ہیں جاتے ہوئے, تو وہ کہیں گی اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, وہ اچھا پوچھتا ہے اور غصے والا نہیں ہے, غصے والا نہیں, تو غصے والے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے نہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے. میری اب ساس ہیں تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ کو فلاں کے پاس, کہتی اس نے بولے لاسٹ ٹائم بہت غصے کیا, میں نہیں جانا اس کی طرف. سو دس از واٹ ڈسویڈنگ افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا, کہ آپ کا ایک بیہیویئر چینج کے اوپر بھی ہم کو چاہیے کہ آپ نے کس طرح اچھا وہ بیہیویئر انکلکیٹ یا انٹروڈیوس کرنا ہے اپنے ڈاکٹرز میں, کہ وہی چیز جو باہر وہ لوگ جا کر کر رہے ہوتے ہیں, بائی فورس تو نہیں کر رہے ہوتے نا, یہ ادھر کا ایک ایکوائرڈ بیہیویئر ہے, تو آپ یہاں پر بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک سر, آپ نے بات کی کہ گلوبل فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے, جس طرح کہ ٹی بی اور ملیریا پروگرامز کے لیے, پھر HIV کے لیے, تو کس طرح سے میک شور کیا جائے گا کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں اور ہر پروونس کی اس میں ریپرزنٹیشن ہو, اور کس طرح سے میک شور کیا جائے گا کہ یہ صحیح جگہ پر استعمال ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہم آلریڈی جب یہ انٹرونشن کرتے ہیں تو پروونسز کا شیئر ان کو دے دیا جاتا ہے اس کی پاپولیشن کے مطابق, اور اس کے بعد اس کو ہم انشور کرتے ہیں کہ کس طرح ٹرانسپیرنٹلی اکاؤنٹیبل مینر میں اس کی اسپینڈنگ ہو, اور ٹارگیٹس دے دیے جاتے ہیں سال بھر کے. پھر اس کو آپ کو ہر 3 ماہ کے اس کے اوپر سرمائی کے اوپر آپ اس کو ایویلیویٹ اور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ڈن ان اے ویری ٹرانسپیرنٹ مینر, اور آپ کی پروونسز میں بھی یہ ہے, اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر ریسیپینٹس بھی ہیں اس گلوبل فنڈ کی ایڈ کے, جو کہ ہم وہاں پر انٹرونشن کرتے ہیں اور ہاسپٹلس میں جا کر لوگ اس سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یہ اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. اور یہ ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ ہے. آپ کی تشخیص, آپ کے ٹیسٹ کے اس کے حوالے سے ہیں, آپ کی میڈیکیشن ہے, آپ کی کاؤنسلنگ ہے, یہ تمام چیز فری آف کاسٹ ہے. سو آئی ووڈ ارج کہ آپ ہمارے جو سننے والے سامعین ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں, اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو پیکیجڈ پروگرامز دیں گے تاکہ آپ کو اس کو پتہ چل سکے کہ آپ کس طرح اس کو اویل کر سکتے ہیں. صحیح سر, وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے, فیوچر کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو اسپیشلی آج کل یوتھ کافی اسٹریسڈ نظر آتی ہے, یوتھ کو استعمال کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں, تو ایسے میں آپ کس طرح سے یوتھ کو گائیڈ کریں گے اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ گائیڈ تو ہم یہ کریں گے, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو. ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے, آپ کی سپورٹنگ ہے, آپ کی اور کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر آپ اس میں انوالو کریں ان کو, اور چینلائز کریں گے. ایک بہت بڑا آپ کا یوتھ بلج ہے جس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے. ہمارا یہ فوکس ہی نہیں ہے. ویل بی این ویری ینگ پاپولیشن. ہماری ان کمنگ ایئرس وی آر فیس ود دیٹ. ہمارا فوکس زیادہ سے زیادہ ان کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم اس پوٹینشیل کو کس طرح ٹیپ کر سکتے ہیں. وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کون سے ٹریڈز ہیں جس میں ہم ان کو چینلائز کریں, تاکہ نہ صرف یہ کہ دے ول این ارننگ فار دی گورنمنٹ بٹ گوئنگ ایز اے ہیومن ریسورس ابراڈ ایز ویل. تو میں نے چھوٹا سا ایک اس کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے, کہ ہمارا فوکس زیادہ سے زیادہ نرسنگ پر ہونا چاہیے. نہ صرف فیمیل نرسنگ, نرس ڈز ناٹ مین فیمیل نرس, اٹ مینز اے میل نرس ایز ویل. آپ کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں 7 لاکھ نرسز کی کمی ہے. اگر ہم میں ادھر سے 10 سے 15 ہزار لوگ بھی باہر چلے جاتے ہیں تو دے ارن سو مچ فار ایکسچینج فار گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ باہر ملکوں میں ایجنگ پاپولیشنز آ گئی.
ان کو میل نرسز اور ان کیئر گیورز کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے لیکن وہ ہم پوری نہیں کر پاتے بیکاز ہمارے پاس یہ ایسی ہیومن ریسورس ہے ہی نہیں. صحیح. سر یہ جو ہیلتھ اویئرنیس کا ایک سفر ہم نے شروع کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریڈیو پاکستان اس میں آپ کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے؟ ہم پروگرامز تو کر رہے ہیں عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے، لیکن کیا کوئی ویب سائٹ بھی آپ لوگوں نے بنائی ہے جس پر یہ تمام انفارمیشن اویلیبل ہے کہ کون کون سے پروگرامز آج کل چل رہے ہیں، کہاں کہاں دوائیاں اویلیبل ہیں یا کہاں پر فری علاج ہو سکتا ہے؟ اسی سلسلے میں ہم آپ کی طرف آئے ہیں آج کہ ہم کو ایک چیز کمی نظر آئی اپنے اس میں بھی کہ اویئرنیس کمپینز وہ انٹرنیشنل ڈیز منانے کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں. ایک ہفتہ چل جائے گا زیادہ سے زیادہ، تو ایک کنٹینیوس پروسیس کے تھرو ہم اس کو کریں گے. تو ہم تبھی اس کے حوالے سے جو اور ریڈیو کو آپ نے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ سب سے بڑی آؤٹ ریچ ہے، یہ پوٹینشیل ہم کو لوز آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم کسی اور میڈیم پر نہیں جائیں گے. ہم اس کے میکسیمائمس ہم نے رورل ایریاز میں ہم کو سنا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک افیکٹو میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں میں آگاہی و شعور پیدا کر سکتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. جی سر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک فائنل میسیج عوام کو دیں ہمارے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی کوئی پرسنل فیلنگز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں عوام کے ساتھ. دیکھیں، ہم نے تو یہی کہنا ہے کہ بی پازیٹیو اینڈ پاکستان فرسٹ، اور پاکستان ہی ہے، پاکستان کے لیے آپ نے جینا ہے، اور پاکستان کی ترقی میں آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو پلے دیٹ رول. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کو بھی بہت مفید انفارمیشن آپ کی باتوں سے حاصل ہوئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.